میں عوامل کس طرح کام کریں؟ سب سے پہلے تجارت کو لیجیے. جو اصول میں نے معاش کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس کی صرف ایک ہی صورت باقی بچتی ہے جس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے باہمی رضامندی سے رقم دی، سودا چکایا ہے. جو کچھ آپ نے لیا ہے وہ آپ کی حقیقی ملکیت میں منتقل ہو گیا ہے، محض کاغذوں کا لین دین نہیں ہوا. آپ نے جس چیز کو خریدا ہے وہ آپ کے واقعی قبضے میں آ گئی ہے، تو آپ اسے پھر آگے بیچ. اس دوران میں جو کچھ آپ کریں گے وہ محض رقم کا ادا کرنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ گناگوں مشقتیں آپ اس کے ساتھ دوسری بھی اٹھائیں گے. آپ اس مال کو وصول کریں گے، آپ اسے اپنے گودام میں لے جائیں گے، آپ اس کے لیے بار برداری کے اخراجات اٹھائیں گے، آپ اسے اپنے قبضے میں لینے کے بعد مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کریں گے، اس کے لیے جو دوسرے کاروباری تقاضے ہیں وہ سب پورے کریں گے، اور ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد آپ اس پر کچھ منفعت وصول کریں. جہاں سے آپ نے وہ مال حاصل کیا ہے، کوئی اگر آپ کی دکان پر اس جگہ کو چھوڑ کر لینے کے لیے آئے گا تو اسی صورت میں آئے گا جبکہ آپ کے اس سارے عمل کی منفعت اس پر واقع ہوگی. یعنی آپ مال کو اس کے قریب لا چکے ہوں گے، اس کے لیے کوئی سہولت پیدا کر چکے ہوں گے، کوئی معاشی خدمت بہرحال انجام پا چکی ہوگی جس کا معاوضہ وہ آپ کو منفعت کی صورت میں دے گا، اور آپ سے جو کچھ اس نے لینا ہے لے گا. تجارت کی یہ شکل جب پوری قوت کے ساتھ نافذ کر دی جائے گی تو جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں، تجارت کی وہ سب صورتیں جب کاغذوں پر ہوتی اور بکتی رہتی ہیں وہ ختم. اس صورت میں وہی آدمی اس میدان میں قدم رکھے گا جو اپنی محنت صرف کر سکتا ہو، ایک غیور انسان کی طرح سارے مسائل جھیل سکتا ہو، ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو پورے وقار کے ساتھ اس منفعت کا مستحق ثابت کر سکتا ہو. جیسے دوسری چیز صنعت. صنعت کے معاملے میں جو نوعیت اب بن گئی ہے یہ قدیم صنعت سے بہت مختلف. پہلے زمانوں میں اگر کوئی آدمی ترخان لوہار تھا، اس کے پاس کچھ اوزار کچھ ہنرمندی تھی، وہ اپنے ہاں کسی ایک آدھ آدمی کو ہاتھ بٹانے کے لیے ملازم رکھ لیتا تھا، یا کوئی تاجر اپنی دکان پر کسی کو بٹھا لیتا تھا، تو اس کے حاصل ہونے والے منافع میں اور اس شخص کو حاصل ہونے والے منافع میں جو اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہوتا. جو کچھ وہ کرتا تھا اس سے کوئی ایسا ظلم وجود میں نہیں آتا تھا جو اس کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور کوئی ایسے مسائل دوسرے فرد کے لیے پیدا نہیں ہوتے تھے جو اس کو اللہ کی راہ پر بڑھنے سے روکتے. موجودہ زمانے میں اب یہ سادہ شکل نہیں رہی. کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، بہت سی ذہانتیں صرف ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی مشینری خریدی جاتی ہے. ایک ایک فیکٹری میں بسا اوقات سینکڑوں اور بسا اوقات ہزاروں لوگ مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں. اس سے جو تعلقات کی نوعیت وجود میں آتی ہے، جس نوعیت کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جو تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو قدیم زمانے میں جب یہ صورت اپنی کلاسیکی شکل میں تھی پیدا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر وہ اصول ملحوظ رکھے جائیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اب یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ محنت کیا اب محض ملازمت کے معاوضے ہی کی مستحق؟ جب سرمایہ داری نظام میں آپ اس کا جواز تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ محنت کو محض معاوضے پر خرید سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ محنت منڈی کے مال کی طرح دکھتی۔ آپ مزدور کو اپنے ہاں لینا چاہتے ہیں، سرمایہ داری نظام کی فطرت ہے کہ اس پر ہر 15-20 سال کے بعد وہ دورہ پڑتا ہے جس میں بے روزگاری عام ہونے لگے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کا علمی مطالعہ کیجئے تو اس کے عوامل صاف معلوم ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ اگر 1000 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، 400 روپے کا مزدور چاہتے ہیں، تو ایک کی جگہ 10 آدمی جگہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کا جو حل سوچا گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کمیونزم کے خطرے کی وجہ سے سوچا گیا، وہ یہ تھا کہ مزدوروں کے لیے آپ نے تنخواہوں کی ایک حد متعین کر دی، اسی طرح سے ان کے لیے طبی سہولتوں کا بندوبست کر دیا، ان کے لیے رہائشی کالونیاں بنا دیں۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ سرمایہ سے حاصل ہو رہا ہے اس میں محنت کی قدر کیا ہے؟ جو تعامل سرمایہ اور محنت کا ہوا ہے، کیا واقعتاً سرمایہ نے بھی اپنا حقیقی حق وصول کر لیا اور محنت نے بھی اپنا حقیقی حق وصول کر لیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں۔ بڑی بڑی صنعتیں جس طرح سے روپیہ پیدا کرتی ہیں، اس میں سرمایہ کا حق اس کے کردار سے بہت زیادہ ہے، اور محنت کا حق اس کے کردار سے بہت کم۔ اب یہ بات مان لینی پڑے گی کہ محنت کو سرمایہ کے مفادات میں شرکت کا، اگر یہ چیز تسلیم نہ کی جائے تو پھر آپ اس عدوان کو نہیں روک سکتے جو سرمایہ داری نظام میں لازماً پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان منڈی کے مال کو بھوگتے۔ کسی اور نظام کو دلچسپی ہو یا نہ ہو، اسلام کو تو اس سے بھی دلچسپی ہو کہ اس کائنات کے پروردگار نے انسان کے لیے رات جس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ اسی مصرف سے ہے، اور دن جس مقصد کے لیے بنایا اسی مصرف سے۔ میں اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا جواب دوں گا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر اسلام کو اصرار ہے۔ سرمایہ داری نظام اس سارے عمل کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا کہ پیداوار کتنی ہو رہی ہے۔ اگر ایک فیکٹری میں آپ نے 10 کروڑ روپے لگائے ہیں تو پھر اس کو چلنا چاہیے۔ آپ اگر اس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ پہلے 8 گھنٹے کے لیے کچھ لوگ اپنا کردار ادا کریں، پھر 8 گھنٹے کے لیے کچھ اور لوگ اپنا کردار ادا کریں، پھر 8 گھنٹے کے لیے کچھ اور لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے۔ جس اصول پر سرمایہ داری نظام کھڑا ہے اس اصول پر یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس پر وہ نقد گوارا نہیں کرتا، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ نصب العین جس کو وہ فرد کے معاملے میں حاصل کرنا چاہتا ہے بالکل مجروح ہو جاتا ہے۔ مجروح کیا ہوتا ہے؟ اس کا گلب ہوتا ہے۔ فرد ہر حال میں وہ قیمتی متاع ہے جس کا تزکیہ اس دین میں مطلوب۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں عبادت بھی اسی لیے ہے، اخلاقی تعلیم بھی اسی لیے ہے، اور معاشی عمل بھی اسی۔ اب یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا پیداواری ہدف حاصل ہو رہا ہے لیکن ایک فرد صبح کی تلاوت سے محروم ہو گیا۔ یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا پیداواری ہدف حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر اگر داعیہ ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا تو وہ نہیں پڑھتا۔ آپ کا پیداواری ہدف حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کی اشاع اس اصول پر نہیں ہو رہی جس اصول پر پیغمبر نے اس کو متعین کر دیا۔ اگر یہ چیز قطعی ہے کہ اس کا حصول ناگزیر ہے تو پھر بہرحال
نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے اوقات تک کی تعین میں یہ سارا نقصان گوارا کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی متعین کرنا پڑے گا کہ آپ محنت کی کیا قدر بتائیے۔ میں آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ وہ بے شمار چیزیں جو موجودہ نظام نے معمول بنا دی، وہ جب اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں تو اپنی مکروہ ترین شکل کے سامنے آ جاتی۔ ہم تو صبح دم اخبار پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اخبار جب ترتیب پاتا ہے تو ان لوگوں کی رات کیسے گزرتی، اور جن لوگوں کی رات اس طرح گزرتی ہے ان کے اندر پھر کوئی رمق باقی بھی رہ جاتی ہے یا نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے لیے صفائی قلب کا اہتمام کر سکتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے ایک یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ جو قواعد فطرت میں بنا دیے گئے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے، خدا کے بنائے ہوئے قواعد، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس قانون میں کوئی تغیر و تبدل گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ رات جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ پورے ہونے چاہیے، دن جن مقاصد کے لیے بنایا گیا وہ پورے ہونے چاہیے، عبادات کی تقسیم جن مقاصد کو سامنے رکھ کر کی گئی وہ پورے ہونے چاہیے۔ ان کے پورے ہونے کے ساتھ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اسلام میں صالح معاش ہے، اور اس سب کچھ کو کھو کر جو کچھ ملتا ہے وہ اسلام میں فاسد معاش ہے۔ چنانچہ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو اپنی صنعت میں محنت کی قدر متعین کریں۔ آج تک ہمارے ہاں ماہرین معیشت نے اس پر جتنا کچھ بھی کلام کیا ہے اس سب کچھ کو سامنے رکھنے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ ترجیح کے لیے کوئی ایک اصول بھی نہیں ہے کہ اس کو معین کیا جا سکے، یعنی ایک عمل ہو رہا ہے اس میں سرمایہ بھی لگا ہوا ہے، اس میں محنت بھی ہے، تو کوئی قاعدہ ایسا نہیں کہ یہ بتایا جا سکے کہ محنت نے اپنا اتنا حصہ ادا کیا اور سرمایہ نے اتنا حصہ ادا کیا، یہ کوئی کاٹا نہیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر کردار کو برابر سرابر تسلیم کیا جائے۔ یہ قاعدہ خود عقل پر مبنی، خود فطرت ہوگا۔ جب آپ کوئی وجہ ترجیح نہیں پاتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت میں وجہ ترجیح موجود ہی نہیں، اور جب وجہ ترجیح موجود نہیں ہے تو مان لینا پڑے گا کہ ہر عمل میں سرمایہ اور محنت کا کردار فطرت یہی چاہتی ہے کہ برابر سرابر تسلیم کیا جائے۔ آپ نے اگر ایک بڑی صنعت لگائی ہے، اس میں سرمایہ لگایا ہے، آپ نے اپنی ذہانت بھی صرف کی ہے، اس کی منصوبہ بندی بھی کی ہے، تو ایک چیز آپ کی ذہانت اور منصوبہ بندی اور آپ کا یہ عمل ہے، دوسری چیز مزدور کی محنت ہے، وہ اس کا بھی ملازمانہ معاوضہ رہ سکتا ہے اور آپ اس کا بھی ملازمانہ معاوضہ رہ سکتے ہیں۔ منفعت جو کچھ ہوئی ہے اس میں عقل و فطرت کی روح سے نہ آپ کا حق کسی صورت میں قابل ترجیح قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا حق کسی صورت میں قابل ترجیح قرار دیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو برابر برابر تسلیم کر دیں۔ اور جب آپ اس کو برابر برابر تسلیم کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کی پوری صنعتی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہونے والی منفعت اس طرح تقسیم ہوگی تو نہ صرف یہ کہ سرمایہ داری نظام کی جڑ بنیاد کٹ جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی معاشرے کے اندر وہ طبقات جو ہمیشہ اپنی پست حالیوں اور اپنے اوقات کی خرابیوں کی وجہ سے دینی مسالے میں پورے نہیں اترتے، وہ ٹھیک اپنے راستے پر کام کرنا ہے۔ اس پر معاشی نقطہ نظر سے ایک اعتراض ظاہر کرتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محنت کرنے والے کو بہت سی سہولتیں حاصل ہو جائیں، سہولت کی زندگی اس سے جفاکشی ختم کر دے، اور اگر یہ چیز ہو جائے گی تو پھر بہت سے کاموں کے لیے وہ مزدور نہیں مل سکیں گے جو اب آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ نکلائے گا جو فطرت کے اپنے اصول میں موجود ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب جسم کی مشقت کم ہوتی چلی جائے گی تو ذہنی معاملات زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے میں یہی ہوا،
قدیم ترین معاشروں میں بھی یہی ہوا ہے، جدید ترین معاشروں میں بھی یہی ہوا ہے۔ ذہن کی قوت کار جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کی ذہانت بالکل دوسرے راستے پر اس مسئلے کا حل نکالنا شروع کر دے گی، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت حد تک مغرب کے سرمایہ داری نظام کا تعامل سے بھی نکلا ہے، یعنی صنعت کے لیے فرد کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی جگہ پیچیدہ سے پیچیدہ مشین لیتی چلی جائے گی۔ یہ لازمی نتیجہ ہے۔ صنعتی انقلاب میں جب مشین آ کر آدمی کے پاس بیٹھی ہے تو یہ تعامل ہو کر رہنا تھا۔ اگر صحیح اسلامی خطوط پر معاشرہ کام کرتا تو بہت جلد یہ نتیجہ نکل آتا، لیکن اس طرح نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ذرا دیر سے نکلا، تو عام نکل رہا۔ اب تو اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے صنعتی ممالک کی صنعتوں کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ بالتدریج وہ ان صنعتوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس مشینری کو باہر پھینکتے جا رہے ہیں جس میں زیادہ افراد کی ضرورت، اور وہ مشینری لاتے جا رہے ہیں جس میں کم تر افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر پھر ایک اعتراض غارت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب افراد کی جگہ مشینیں لینے لگ جائیں گی تو اس صورت میں افراد میں سرمایہ کم تقسیم ہوگا، پھر چند افراد کے پاس آئے گا، اور جو افراد فارغ ہو جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں، لیکن بہرحال یہ سوال اسی پر آپ ذمہ داری نظام کو قیاس کیجیے۔ ذمہ داری نظام میں اور صنعتی نظام میں اصولی طور پر کوئی فرق نہیں۔ یہاں بھی آپ سرمایہ لگاتے ہیں، اس سے عمارت کھڑی کرتے ہیں، مشین لاتے ہیں، دوسری ضروریات فراہم کرتے ہیں، وہاں بھی یہ کام زمین ادا کرتی ہے۔ زمین کے ساتھ دوسرے بہت سے عوامل بھی ادا کرتے ہیں جو ذمہ داری کے لیے ضروری ہیں۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، لہذا جس اصول کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے بیان ہی اس کا اطلاق وہاں بھی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زمین کی کاشت میں خود محنت کرتا ہے تو حقدار ہے کہ اپنی محنت کا ایک معاوضہ متعین کر دے، اور اگر وہ دوسروں سے کام لیتا ہے تو وہ حقدار ہے کہ ان کا بھی ایک معاوضہ متعین کر لے۔ یہ حاصل کر لینے کے بعد وہ منفعت ہے جو زمین میں پیداوار کے نتیجے میں آئے گی، وہاں پھر ایک عامل سرمایہ ہے، ایک عامل محنت، ان دونوں کے درمیان بھی اسی اصول پر ترجیح کے لیے کوئی وجہ موجود انسان کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جتنے فارمولے ایجاد کیے گئے ہیں بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ترجیح معین کی گئی ہے تو اس پر 1000 اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں، اور دوسری معین کیے گئے تو اس پر بھی اتنے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی وہی اصول ہوگا کہ جب ترجیح کے لیے آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تو منفعت میں محنت اور سرمایہ برابر برابر شریک، اس کی اس حیثیت کو آپ کسی دھونس سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ کے پاس یہ طاقت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق خاص کر لے، اور محنت ہمیشہ اتنی درماندہ رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کا اس پیمانے پر مطالبہ نہ کر سکے۔ لیکن دین حق کی عطا کی ہوئی اقلیت اس معاملے میں کسی ظلم و عدوان کو گوارا نہیں کرتی، وہ اپنے ہی قاعدوں اور ضابطوں کے تحت اس چیز کی تائید کرتی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو جتنے عوامل کسی صنعت یا کسی زمین سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ دونوں سطحوں پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس نے سرمایہ لگایا ہے اس کے لیے بھی اس منفعت میں اتنی دلچسپی ہے، اور جو محنت کر رہا ہے اس کے لیے اس منفعت میں اتنی ہے۔ صنعتوں کے بارے میں یہ بات معلوم کر لینے کے بعد اب ذمہ داری کو بھی اسی اصول کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہو۔ تجارت کے بارے میں جو میں نے ابتدا میں ایک بنیادی ضابطہ تجارت کی نوعیت کا متعین کیا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا سوال اس میں اور پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس سوال کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ سوال اور بھی بہت سی صورتوں میں، یعنی مثال کے طور پر صنعتوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی شکلیں ہوتی ہیں جن میں ذمہ داری میں پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مشترک چیز ہے تو اس کو آخر میں سمجھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے، یعنی نہ تو وہ ایک منصوبہ بند ذہن کی صورت میں سامنے آیا ہے، نہ اس نے مشینیں خریدی ہیں، بس مجرد سرمایہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سرمایہ کو کہیں لگا دیں۔ تجارت میں بھی لگتا ہے، صنعت میں بھی لگتا ہے۔ سرمایہ کے لیے اس نوعیت کی شراکت کی صرف دو ہی جن کو اسلام گوارا کرنے کے لیے تیار جائز ٹھہراتا ہے۔
ایک یہ کہ یہ شرکت شراکت کے تحت ہو، اور ایک یہ کہ یہ شرکت مزاربت کے تحت۔ شراکت کی نوعیت یہ ہے کہ آپ نے اپنا روپیہ بھی دیا ہے اور آپ نے محنت میں بھی اپنے آپ کو شریک کیا۔ جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کے تحت انہی اصولوں پر جو میں نے بھی آپ کے سامنے واضح کیے ہیں آپ منفعت میں شریک ہیں۔ مزاربت کی شکل یہ ہے کہ آپ سرمایہ دے دیتے ہیں لیکن محنت نہیں دیتے۔ اس صورت میں محنت کرنے والے نے جو کچھ کیا ہے اس کا حق بھی اسی اصول پر متعین ہو جائے گا جو ابھی میں نے قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا، اور آپ کے سرمایہ پر آنے والی منفعت بھی اس قاعدے کے تحت متعین ہو جائے گی کہ جو سرمایہ اور سرمایہ کے باہمی اشتراک سے تناسب کے ساتھ سامنے آئے۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی، ان کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ مزاربت سے متعلق چند چیزیں سمجھ لیجیے۔ مزاربت میں یہ ضروری ہے کہ مزارب یعنی وہ آدمی جو سرمایہ لگا رہا ہے وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کس کاروبار میں سرمایہ لگا رہا ہے، وہ یہ جانتا ہو کہ اس کاروبار میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ کیا کیا، وہ یہ جانتا ہو کہ اس میں منفعت کس طرح حاصل ہے، اور پھر وہ اس فرد پر بھی اور اس کاروبار پر بھی اطمینان کا اظہار کر کے دستاویزی طور پر اپنا سرمایہ لگے۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں بعض تحفظات دے کر اندھی انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے اس کا کوئی سوال باقی نہیں ہے، کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ اگر اس کی اطلاق کو دیکھیں گے تو بہت سے جو شیئرز خریدنے کے طریقے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس نوعیت کے اور بہت سے دوسرے ادارے بھی دب دوڑ جائیں گے۔ چنانچہ معیشت کے اوپر جو بعض بحران بالکل مصنوعی طور پر آتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کا وہاں جا کر میرے ایک دوست کاروبار کر رہے ہیں تو مشاہدہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک بڑی رہنما ملک میں تشریف لا رہی تھی، اب فیکٹری کو کچھ نہیں ہوا، اس کی پیداواری صلاحیت کو بھی کچھ نہیں ہوا، اس میں کام کرنے والے لوگوں میں سے بھی کسی کی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن یک بیک حصص کی قیمتیں آسمان سے زمین تک آنی شروع۔ ایک موہوم واقعہ جس کے کچھ موہوم متوقع نتائج محسوس ہو رہے تھے اس نے بالکل ہلچل برپا کر دی۔ یہ چیز جب اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ہوتی ہے تو دنیا بھر کی سیاست میں اس سے کسی ملک کے سیاسی حالات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کوئی حکومت یہ گوارا نہیں کرتی کہ حصص کی اتنی گرتی ہوئی قیمتیں بین الاقوامی اخبارات کا موضوع بن جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ہماری حکومت نے بعض ادارے بنا رکھے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بحران میں بے پناہ حصص کی خریداری کرنا چاہیے، لہٰذا کروڑوں روپے کے حصص زمانے میں خریدے جاتے ہیں۔ میں اس وقت حصص کے اس پورے کاروبار پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں کیا کیا مقاصد وسعتیں ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسی مصنوعی جنگ ہوتی ہے کہ شطرنج کی بساط پر بھی کیا ہوتی ہے۔ آدمی اس کو دیکھتا ہے اور سر بنتا ہے کہ قدیم زمانے کا جاگیردار کیا ظلم کرتا ہوگا، اس زمانے کا سگار بدست تاجر بھی کوئی معمولی چیز نہیں اور صنعت کار بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو یہ چیز، یہ جو میں نے اصول بیان کیا ہے مزاربت اور شراکت کا، اس کے تحت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اس کی حدود و شرائط میں اس کو ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تجارت، صنعت، ذمہ داری اور اس میں شراکت اور مزاربت کے اصول پر آپ کی حصہ داری، یہ ہے وہ سادہ معیشت جس کو اسلام اپنے حدود ریاست میں دوبارہ کرنے کے لیے اس کے سوا وہ کسی اور شکل کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند ضمنی صورتیں، ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ان پر کسی پہلو سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی مال کے دوسروں تک پہنچنے میں درمیانی آدمی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک مال آپ نے خریدا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کا خریدار ہے، لیکن اس تک پہنچانے کا عمل آپ انجام دے رہے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے ہاں بھی معروف یہی ہے کہ ایک متعین کمیشن آپ لے جاتے ہیں، اس میں آپ کوئی اور عمل نہیں کرتے،
نہ سرمایہ کے لحاظ سے اور نہ اس کی بنسبت کے لحاظ سے، ایک متعین کمیشن آپ اس میں رسید دیں گے۔ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے نے مال جہاں تک پہنچانا ہے اس کے درمیان میں جتنے ہاتھ آئیں گے اس پر اتنا فرق ہو جائے گا، اور وہ ناگزیر ہاتھ ہوتے ہیں، ناگزیر ہاتھ گوارا ہے، جائز ہے، اور ان کا یہ کمیشن بھی بالکل جائز ہے، اس کے اوپر کسی پہلے سے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہاں در حقیقت ایک آدمی محنت جان دیتا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک مال کو لیے بغیر اس کا سودا کر دیا، بلکہ آپ نے صرف پہنچانے والے کا کردار ادا کیا ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ یہ چیز بعض صورتوں میں قابل گرفت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بعض صورتیں میں نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا ہے ہمارے نظم معیشت میں، بہت خاص، جس کے اوپر ہر پیڑھی کی ضرورت ہے، اکثر و بیشتر یہ صحیح اصول پر ہوتا ہے۔ اس میں ایک فقہی اعتراض ہو سکتا ہے کوئی آدمی کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جو شہر میں رہتا ہو وہ دیہاتی کے لیے خریداری نہ کرے، اس کا اپنا ایک محل ہے، اور وہ محل یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جب منڈی میں اپنا مال فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بسا اوقات اس زمانے میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ قیمتوں کی نوعیت کیا ہے، مال کہاں جائے گا، تو اس طرح کے درمیانی لوگ آ کر ان کو بہت فریب دے دیتے، یعنی سادہ لو دیہاتی ان نوسر باز کمیشن ایجنٹوں کے ہاتھوں بالکل پٹ جاتے تھے۔ یہ چیز اس اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے دی کہ جہاں ضرر اور غرار کا معاملہ پیش آ رہا تھا، نقصان بھی پہنچ رہا تھا اور فریب دہی بھی، اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اس آدمی کے کوکے میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو اور اس کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر اس علت کا اطلاق نہیں کیا جاتا، سب اس کی جناب ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو جو دیہاتی بھی گندم بیچنے کے لیے آتی کے پاس لاتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں، ان کو یہ ترنت خار کہیں پیٹ آ جاتی ہے اور نہ کہتی ہے، اس طرح کی چیزیں اب ختم ہو گئی۔ البتہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ چیز موجود تھی، اسی سے آپ ایک اصول کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب دین کے خالص نقطۂ نظر سے معاشی عمل کو دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں وہ علت اس عمل میں پائی جاتی ہو، آپ اسے ممنوع کر دیں، اور دوسرے دور میں وہ علت اس سے نکل جائے اور آپ سے یہ لکھیں اسی اصول پر اب جب معیشت اس سادگی کے ساتھ تمام ہوگی تو اس سے کچھ مسائل کا دام ہوگا، ہم مسائل کو بھی ایک ایک کر کے دیکھیں۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ بھائی بھائی صنعتیں، بڑے بڑے کارخانے اور بہت بڑی بڑی تجارتی کوٹھیوں اور یہ آنے کے امکانات بہت کم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی منفعت فراہم کرے گے کہ وہ بھی ہوں، لیکن بہت کم اس میں رہا ہے۔ جب اس کے امکانات بہت کم رہ جائیں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اپنی ہماری دفاعی ضرورت، بعض چیزیں ہماری قومی ضرورت، بعض چیزیں روزمرہ زندگی کی ضرورت، ان چیزوں کے لیے اگر تحریک موجود نہیں رہی یا ان کو وجود میں لانے کے لیے بہت عظیم سرمایہ درکار ہے تو وہ کس طرح پائیں؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ معاشی عمل جب ہو رہا ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے سادہ مقام پر آ جانے کے بعد وہ امیر تر ہونے کے مواقع کبھی نہیں بنے گا، لیکن یہ ضمانت صرف ہی دی جا سکتی ہے اس سوسائٹی کے اندر سارے ہی لوگ غریب تر کی لے جائیں، اگر یہ غریب تر ہونے کے امکانات بھی شاد ہو جائیں گے لیکن یہ ضمانت نہیں، آدمی لونا بھی ہو سکتا، لگڑا بھی ہو سکتا، بڑھاپے کی عمر تم پہنچ سکتا، معاشی عمل میں شرکت اس کے لیے ناممکن بھی ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی موقع پیدا نہ ہو رہا، تو یہ طبقہ جو وجود میں آئے گا، ہر نظام میں آتا ہے، یہاں بھی آئے گا، اس کی بالکل نفی نہیں کی جا سکتی۔